لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. سہو کا مطلب ہوتا ہے بھولنا. اکثر لوگ نماز میں سجدہ سہو کے بہت سے احکامات سے ناواقف ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس جگہ سجدہ سہو چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ واجب ہوتا ہے، اور کچھ لوگ وہاں سجدہ سہو کرتے ہیں جہاں نہیں کرنا ہوتا. کچھ لوگ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لیتے ہیں اگرچہ اس کا موقع سلام پھیرنے کے بعد کا ہو. یعنی سجدہ سہو سلام سے پہلے بھی ہوتا ہے اور سلام سے بعد بھی. کچھ لوگ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرتے ہیں اگرچہ اس کا موقع سلام پھیرنے سے پہلے کا ہو. اسی لیے سجدہ سہو کے احکام کا علم حاصل کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ اگر سجدہ سہو درست طریقے پر نہ ہو تو پھر نماز میں کمی رہ جاتی ہے. سجدہ سہو سے مراد کیا ہے؟ نمازی کے کیے جانے والے ان 2 سجدوں کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے جو وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے جو نماز میں بھولنے کی وجہ سے واقع ہوتی ہے. یعنی جب ہم نماز میں بھولتے ہیں اور کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں، کوئی کمی کر جاتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں، تو اس شک کو دور کرنے کے لیے یہ سجدہ کیا جاتا ہے. سجدہ سہو کو مرغمتین بھی کہا جاتا ہے. مرغمتین، رغم انفہ کا مطلب ہے اس کی ناک خاک آلود ہو، تو مرغم کا مطلب ہوا ناک خاک آلود کرنے والا. کس کی؟ شیطان کی، کیونکہ شیطان نے انسان کو آ کر شک میں ڈالا تھا. یعنی شیطان انسان کی نماز میں خلل ڈالتا ہے، شک ڈالتا ہے، تو اس کے اس شک اور خلل کو دور کر کے نماز میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے یہ سجدہ کیا جاتا ہے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کا نام مرغمتین، شیطان کو ذلیل و خوار کرنے والی 2 چیزیں رکھا ہے، کیونکہ 2 سجدے ہوتے ہیں. سجدہ سہو کا حکم معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں کچھ بھول جائے تو وہ بیٹھ کر سہو کے 2 سجدے کرے. یعنی اس کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے. ہر سہو کے لیے سجدہ ہے، یعنی جو بھی بھولے آپ نماز کے اندر اس میں سجدہ ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر طرح کے سہو کے لیے سلام پھیرنے کے بعد 2 ہی سجدے ہیں. یعنی اگر 3 دفعہ بھولے ہیں ایک نماز میں تو آخر میں بس 2 ہی سجدے کرنے ہوں گے. آپ کو شک پڑ گیا رکعت میں، پھر آپ کو شک پڑ گیا اس چیز میں کہ آپ نے پتہ نہیں 2 سجدے کیے کہ 3 کیے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر 2 سجدے ہی آخر کے کافی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ سہو کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے.